وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مقدس ہمارا دستور زندگی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر خصوصی فضل فرمایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھانے کے لیے دو چیزیں اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر گزار کے دکھا دیا کہ ایسے گزارنی ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ، ہر انداز، ہر مصروفیت، ہر ضرورت پیدائش سے لے کر وفات تک کسی گوشے کو ایسے نہیں چھوڑا گیا جس کی رہنمائی شریعت مطہرہ نے نہ کی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مقدس پر ایمان لانے والے مومن اور مسلمان قرآن کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک کے بعد جس موضوع کا انتخاب کیا میں نے، چونکہ رمضان اور قرآن کا خصوصی تعلق ہے، رمضان کی راتوں میں قرآن کی بہاریں ہوتی ہیں۔ قرآن کو سن کر دل میں مسرت حاصل کرنے والے ایمان والے قرآن سن کر خوش ہوتے ہیں، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے اور قرآن کی بہاریں ختم ہوتی ہیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں کہ وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ ساعتیں اس سال کی تو چلی گئیں، اگلا سال کس نے دیکھا ہے۔ مشاہدہ ہے اس بات کا کہ ختم قرآن میں اور اختتام قرآن پر ایمان والوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ قرآن سننے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں، سنانے والے بھی، اور میری اپنی یہ کیفیت ہوتی ہے اکثر کہ جب بتا دیا جاتا ہے یا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا شوال کا، اور وہ جو عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ بغیر غم کے نہیں پڑھی جا سکتی، کہ کل تو ہم سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ٹائم عشاء کی نماز میں لگا رہے تھے، آج 15 منٹ میں فارغ ہو کے ہم یہاں سے چلے جا رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ جتنا وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے انسان صرف نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اداسی انہی نفوس کو، انہی دل کے پاکیزہ لوگوں کو ہوتی ہے جو قرآن سن کر مسرت حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد اس جانب متوجہ کرنے کا میرا مقصد ہے، اپنے آپ کے لیے بھی، سامعین کے لیے بھی،
کہ اللہ کا حکم یہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تم میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے، فرقہ فرقہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، اس کو پکڑا جائے مضبوطی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہوگا کہ قرآن نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان حکموں پر عمل کرنا ہوگا، یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جب بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو پھر کیفیت یہ بنتی ہے کہ اس رسی کا ایک سرہ ایمان والے بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرہ اللہ کی ذات کے ساتھ ملا ہوتا ہے، بندہ ڈائریکٹ رب سے رابطے میں ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا یقیناً رب سے باتیں ہی تو کر رہا ہوتا ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب کی باتیں سنوں، میرا رب مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو میرا رب مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ کیفیت میری آپ سب کی بن جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندہ رب سے ہم کلام ہو، مخاطب کر کے تو کہہ رہا ہو سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تعریف تیری ہے، وتبارک اسمک، اللہ برکت والا نام تیرا ہے، تیرے ہی نام میں برکت ہے، وتعالی جدک، بزرگی بڑائی صرف تجھ ہی کو زیب دیتی ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، پکار کے لائق کوئی نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ اس طرح کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ باتیں کر رہا ہے بندہ۔ رکوع کر کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمتوں والا رب پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے، عاجزی سے، نہ اس کے ملک میں کوئی نقص ہے، کمی ہے، نہ اس کی ملک میں کوئی نقص اور کمی ہے، بادشاہت بھی حقیقی اسی کی ہے، کہیں پر اس کی ذات کو زوال نہیں ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ تو بندہ رب سے ہم کلام ہو تو رب کا حکم یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک دو نہیں، جمیعاً، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ بگاڑ ختم بھی اسی وقت ہوگا جب پوری امت مسلمہ مل کر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، اور اس بات کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سارے مل کر عمل کریں گے تب ہم کریں گے۔ مجھے اپنی ذات کو دیکھنا ہے، پھر مجھے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، پھر مجھے اپنے متعلقین اور گھر والوں کو دیکھنا ہے، خاندان والوں کو دیکھنا ہے۔ سدھار ایسے ہی شروع ہوگا معاشرے میں کہ میں قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، میرے ماتحت میری اولاد، میری بیوی، میرے بہن بھائی، میرے خاندان والے
وہ قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس بات کی فکر کے ساتھ خود بھی قرآن سمجھ کر پڑھیں، اپنے متعلقین کی مجالس میں بھی جہاں بیٹھ کے ہم دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں ایک سلسلہ یہ بھی شروع کر دیا جائے تحدیث نعمت کے طور پر۔ ویسے تو نیکی کوئی بھی ہو چھپا کر کی جائے، لیکن ترغیب کی نیت سے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے ترجمے تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ ہے نا ترغیب، بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں بس 2 آیتیں پڑھتا ہوں، 3 آیتیں پڑھتا ہوں جتنا اللہ کی توفیق سے، لیکن میری تو زندگی بدل رہی ہے۔ اب کیا ہوگا، سننے والے کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا، وہ بھی اس کوشش میں لگ جائے، آپ کا ثواب بھی کھرا، نیکی جو آپ کر رہے تھے اگرچہ آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے کی، گھر میں اکیلے بیٹھ کر کی ہے، انفرادی طور پر کی ہے، لیکن ایسی نیکی جو دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بنے، اس کا چرچا کرنا، اس میں بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والے بنو۔ ظاہر ہے کہ پھر پورا قرآن سنانے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے، لیکن یہ چند منٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، کچھ جھلکیاں تو ہم سنا سکتے ہیں کہ 1-2 حکم قرآن کے ہم سن لیں، اور اس نیت سے سن لیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا معنی ہے اس کا؟ عام مسلمان اس کو جانتے ہیں، اے ایمان والو۔ ایمان والے آج کے دور میں کون ہیں؟ یقیناً ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا دعویٰ سچا ہو، کیونکہ ایمان تو نام ہی اسی چیز کا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے تصدیق بھی، کہ جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے دل بھی گواہی دے کہ واقعی ایسا میرا ایمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ نا۔ بہت سارے احکامات اللہ نے معاشرتی زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے سکھائے ہیں اس سورۃ مبارکہ میں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی غیر معتبر شخص اگر کوئی خبر لے کے آتا ہے، تمہیں کوئی بات سناتا ہے، کسی کے بارے میں بات کہتا ہے، اس کا حکم اور اس کو ماننا، اس پر اللہ ہدایت دے رہے ہیں۔ اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ مخاطب انہی کو کیا گیا ہے، کسی کافر کو نہیں کہا جا رہا، قرآن کو ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ غیر معتبر شخص اگر کوئی خبر لے کر آیا ہے تمہارے پاس، تو یوں نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مان لیا جائے اور پھر اسی بات کو لے کر آگے لوگوں میں چرچا کر دیا جائے۔ یہاں اللہ نے روکا، حکم یہ دیا، ایمان والے اگر ہو تو فتبینوا، پہلے اس کی تصدیق کرو۔ غیر معتبر شخص ایک خبر لے کر آیا ہے تو اعتبار رکھنے والے جو لوگ ہیں، دوسرے لفظوں میں جن کو عادل انصاف والے فرمایا کہ ان سے اس بات کی تصدیق کر لو۔
ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ تم اس شخص کے بارے میں ایسا گمان رکھنے لگے یا ایسی باتیں آگے پھیلانے لگے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بعد میں پتہ چلا کہ بات تو یوں تھی نہیں، اور پھر تمہارے سر جھک جائیں شرم کی وجہ سے، ندامت اٹھانی پڑے تمہیں، شرمندگی ہو تمہیں، اس شرمندگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے فَتَبَيَّنُوا، پہلے تصدیق تو کرو۔ کیا خیال ہے ہمارا موجودہ معاشرہ، ہمارا ماحول، ہماری محفلیں ایسی ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا صاحب ایمان بندہ جس کو رب دعوت دے رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ کوئی بھی خبر کسی شخص کے بارے میں سنو تو فتبینوا، پہلے کیا کرو؟ تصدیق کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو تمہیں بعد میں شرمندگی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سوٹ سلوایا ہوا ہے، جس کپڑے سے یہ سوٹ بنا ہے وہ کپڑا دیگر صحابہ کرام میں بھی تقسیم ہوا، ان کو بھی مل چکا تھا یہی کپڑا۔ تقریباً سبھی کو پتا تھا کہ جتنا جتنا کپڑا ہر ایک کو ملا ہے اتنے کپڑے میں سوٹ نہیں بن سکتا، سب کو پتا تھا اس میں پورا سوٹ نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر امیر المومنین حاکم وقت ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس فکر میں نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کپڑے کہاں سے بنائے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کھوج میں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو طریقہ کار کیا ہوا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، امیر المومنین ہمیں بتایا جائے جس کپڑے سے آپ نے سوٹ بنایا ہے ہمیں بھی یہی کپڑا ملا، ہمارا سوٹ تو نہیں بنا، آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ یہ ہے نا تصدیق کرنا، پوچھنا، کوئی عیب نہیں۔ حضرت عمر جیسا صاحب جلال بندہ بھی بغیر کسی غصے کے سائل کے مطمئن کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا سوٹ کیسے بنا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، فرمایا یہ جو کپڑا تم سب کو ملا تھا اتنا ہی میرے حصے میں آیا تھا، اتنا ہی میرے بیٹے عبداللہ کے حصے میں بھی آیا تھا، سوٹ اس کا بھی نہیں بن سکتا تھا، میرا بھی، جیسا کہ تمہارا بھی نہیں بن سکتا تھا۔ عبداللہ نے اپنی چادر مجھے دے دی، میرا سوٹ بن گیا۔ بات اتنی سی تھی، سوچنے والے اگر سوچتے رہتے، نعوذ باللہ عمر نے کپڑا چوری کیا، نعوذ باللہ عمر چونکہ بادشاہ تھا اس نے دوسروں کو کپڑا کم دیا، اپنے لیے زیادہ رکھ لیا، تو یہ سوچنا کیا تھا؟ گناہ، یہ سوچنا گناہ، بدگمانی۔ اسی سورہ حجرات میں جو آیت کریمہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ آیت نمبر 6 ہے، اور اگلی جو آیت ہے جس میں اسی بات سے میرے رب نے منع کیا وہ آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو اجتناب کرو بدگمانی سے، اجتنبو، یہ جملہ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اجتناب کرنا، بچنا، یہ ہے اللہ کی رسی، یہ ہے اللہ کے حکم جن کو پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض دفعہ بدگمانی گناہ ہے،
بدگمانی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ تجسس کرتا ہے، ٹوہ میں لگ جاتا ہے، کسی بندے کی کمزوری تلاش کرنے میں لگتا ہے۔ تو اسی آیت نمبر 12 میں اسی حکم کے بعد فرمایا لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرو، اس کے پیچھے نہیں پڑ جاؤ، اس کی کمزوریاں تلاش کرنے میں کہ بس اس کا کوئی عیب میرے ہاتھ لگے اور میں اس کو رسوا کرنا شروع کر دوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ ٹوہ میں نہ لگو، کمزوریاں تلاش کرنے میں نہ لگو، اپنی توانائیاں اسی میں صرف ہو رہی ہیں کہ کسی مومن بندے کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے کسی مسلمان کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، جاسوسی میں لگ جاتا ہے، اس کی کمزوریاں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کو اسی جگہ ذلیل کرتا ہے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے۔ جہاں وہ عزت دار ہوگا اللہ اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا، کیونکہ اس نے دوسرے مسلمان کی رسوائی کے بارے میں فکر کی ہے، جستجو کی ہے، کوشش کی ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، ہم مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر یہودی عمل کریں گے، عیسائی عمل کریں گے، ہندو عمل کریں گے، کافر عمل کریں گے، مسلمان نہیں کرے گا۔ باتیں تو یہ کہیں ہی مسلمان سے جی آ رہی ہیں، مسلمان ہی کو سکھایا جا رہا ہے کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ امید ہے یہ آیات یاد رہیں گی، کسی بھی ترجمے والے قرآن میں جا کر گھر میں دیکھیے گا، سورہ حجرات ہے 26ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 6، اس کی آیت نمبر 12، اور بلکہ یہ پوری سورت آداب اور اخلاق، معاشرتی نظام سکھاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہی خرابیاں ہوتی ہیں جب آپ کسی غیر معتبر شخص کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، جب آپ کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، جب آپ کسی کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی عیب میرے ہاتھ لگے۔ اور لا یغتب بعضکم بعضا، آیت نمبر 12 میں پہلا حکم یہ تھا کہ بدگمانی سے بچو، دوسرا حکم دیا گیا کہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا، تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کوئی ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب غیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عیب کسی کے اندر ہے ہی نہیں، وہ دوسروں کو بتایا جا رہا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے کہ وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں، بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں، تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت ہے ہی یہ کہ کوئی کمزوری کسی شخص میں موجود ہے، اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو برا لگے گا کہ یار میری یہ کمزوری تھی، اس کو لوگوں میں چرچا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کمزوری اس میں ہو لیکن پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ قرآن میں عجیب انداز سے غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی؟ یہ بات تو ایک چھوٹی سی ہے مرے ہوئے بھائی کا، یہاں انسان کے گوشت کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے ہی انسان اس سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ پھر وہ مرا ہوا انسان دوسرا نہیں، اپنا ہی بھائی ہے، اور وہ بھی زندہ نہیں، میتن، مرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں پسند کرتے ہو نا اس کو، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ قرآن کے ان حکموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حبل اللہ، کیا ہے حبل اللہ؟ اللہ کی رسی کتاب اللہ،
میں نے گزشتہ جمعہ اس جانب آپ کو متوجہ کیا، حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم اللہ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑنا ان کو۔ لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کبھی بھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کوئی خبر، کوئی کتاب، کوئی نصاب، کوئی افواہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ مضبوطی سے پکڑنے والوں پر دونوں طرح کے حالات آتے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، ایک طرف اللہ ان کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، دوسری طرف ان کو ذلیل کرنے والے، ان کو پریشان کرنے والے بھی بے شمار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان حالات میں جو لوگ قرآن کی عظمت کو، اللہ کی نازل کردہ اس وحی کو سمجھتے ہیں، وہ ہر تکلیف تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن قرآن کے حکم کو نہیں چھوڑتے۔ یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے ماننے والے صحابہ کرام نے بھی یہی کیا۔ یہ جو اللہ کی رسی ہے نا، اللہ کا قرآن اپنے پڑھنے والوں کو کتنا اونچا اٹھاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ کر قرآن سیکھنے والے جو صحابہ تھے، میرے نبی کے شاگرد اور طالب علم، ان میں ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا اسید ہے، حضیر ان کے ابا کا نام ہے۔ یہ قاری قرآن ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، یہ طالب قرآن ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ پڑھ کر لذتیں حاصل کرنے والے۔ رب نے بھی یہی کہا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ نوجوانوں، موبائل دیکھ دیکھ کر، سوشل میڈیا پر وقت برباد کر کر کے لذتیں حاصل کرنے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ کبھی قرآن سے یاری لگا کر تو دیکھو، کبھی قرآن سے لذت لے کر تو دیکھو۔ اسید لمبے چوڑے گھر نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کمرہ تھا۔ صحیح بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کمرے کے اندر حضرت اسید کا وہ جہاد والا گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ ان کے چھوٹے سے بیٹے ہیں یحییٰ، یہ معصوم بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے یحییٰ نا، تو یہ تو خیر اتفاق ہے، حضرت اسید کا نام آ گیا۔ حضرت اسید خود یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، میرا بیٹا یحییٰ بھی اسی کمرے میں سویا ہوا ہے، گھوڑا بھی میرا وہیں بندھا ہوا ہے، میں وضو کر کے آیا اور میں نے وہیں پر ایک سائیڈ پہ جا نماز بچھائی، مصلی بچھایا، اور رب کے حضور کھڑا ہو گیا قرآن پڑھنے کے لیے۔ بھائی وہ ان لوگوں کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہوتی تھیں۔ ہم رکعتیں گنتے ہیں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ان کو رکعتوں سے سروکار نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں ساری رات گزر جاتی، قرآن پڑھتے پڑھتے وقت گزر جاتا۔ کیوں؟ وہ لذت قرآن میں ایسے مشغول ہوتے۔ اللہ کی قسم آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی یہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عرب میں آپ جا کر دیکھیں، حرمین شریفین میں آج بھی یہ نظارے ملتے ہیں۔ وہاں کے نفوس ایسے مقدس لوگ آج بھی ہیں کہ عصر سے پہلے سے ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عصر اول وقت میں پڑھائی جاتی ہے، لمبا وقت ہوتا ہے افطار تک بھی، مسلسل قرآن میں مشغول ہیں۔ افطاری کی، مغرب پڑھی، مغرب کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں نفلوں میں، اور ایک ایک رکعت تقریباً اتنا وقت لے جاتے کہ بس 2 ہی رکعت پڑھتے تھے کہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا۔ عشاء کی نماز پڑھی،
نماز کے ساتھ ہی تراویح پڑھی، امام کا قرآن سنتے رہے، تراویح پڑھ کر جو فارغ ہوئے، تھوڑی دیر کچھ کھایا پیا، ایک دو باتیں کر لیں برابر والوں سے، پھر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ نظارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور قرآن بھی سبحان اللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں روئے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں روئے جا رہے ہیں۔ روئے گا وہی نا جو سمجھے گا قرآن کو۔ جہاں عذاب والی آیتیں آتی ہیں، اللہ کی پکڑ کی آیات آتی ہیں، وہاں رونے لگتا ہے اللہ مجھے بچا لینا۔ جہاں جنت کی آیات آتی ہیں، خوشخبری کی آیات آتی ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ نے جو وعدے کر رکھے ہیں، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، انعامات ملیں گے، باغات ملیں گے، جب ان کی باتیں آتی ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تب بھی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، اللہم اجعلنی منہم، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ قرآن سے لذت لینے والے آج بھی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی توفیق مل جائے، آپ سب کو بھی۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گیا، میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرا معصوم یحییٰ جو برابر میں سو رہا ہے، کہیں گھوڑا اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے، جانور ہے۔ میں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا، جیسے ہی میں نے تلاوت بند کی گھوڑا سکون میں آ گیا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے سلام پھیرا، گھر کا دروازہ کھولا، باہر دیکھا، پورا نظام سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں آیا، پھر میں نے نماز شروع کر دی۔ دوبارہ میں نے جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا، اور یہ قرآن دل میں نہیں پڑھتے تھے، کم از کم اتنی آواز میں تو ہو کہ آپ خود تو سن رہے ہوں، ورنہ جس کو سنایا جا رہا ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے حال کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں رات میں گزرے، دیکھا عمر کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، ابو بکر بھی کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، ابو بکر آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ دو طرح کی روایات ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، ہم آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تو آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، ایمان تازہ کرنے والا۔ حضرت عمر کا جواب سنیں گے تو اس سے بھی ایمان میں تازگی آئے گی۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آہستہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری یہ نیکی چھپی رہے، شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے کہ تو زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، تیری واہ واہ ہوگی، تعریف ہوگی۔ میں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں کہ سونے والوں کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، میری نیکی بھی محفوظ رہے، شیطان وسوسہ بھی نہ ڈال سکے۔ عمر تو زور سے کیوں پڑھتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سن رکھا ہے قرآن کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی وہ ہر چیز اس پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ جو غافل لوگ سو رہے ہیں میری آواز پر، وہ بھی اٹھ جائیں کہ یہ رب سے مانگنے کا وقت ہے، وہ بھی محروم نہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی، ابو بکر تو نے بھی سچ کہا، عمر تو نے بھی ٹھیک کہا۔ پھر حضور نے ابو بکر سے فرمایا تو ذرا اونچا پڑھا کر، حضرت عمر سے فرمایا تو ذرا آہستہ پڑھا کر۔ حضرت اسید بھی اسی طرح زور سے پڑھ رہے تھے، دوسری مرتبہ بھی اسی طرح گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں میں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا، پھر کچھ بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ صبح کو فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسید اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ یا رسول اللہ میں باہر نکلا نا، دروازہ کھول کے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہیں تھا، اوپر دیکھا میں نے ایک بادل کا ٹکڑا
ایسا لگتا تھا کہ قریب آیا تھا اب واپس جا رہا ہے. نور کی قندیلیں، منور روشنیاں مجھے اس بادل کے ٹکڑے میں نظر آ رہی تھی، وہ اوپر جا رہا تھا آہستہ آہستہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تجھے قرآن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا. اسید میں تجھے بتاؤں یہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ آسمان کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے. اگر تو تلاوت جاری رکھتا ان فرشتوں کو تو بھی دیکھ لیتا، لوگ بھی دیکھ لیتے اور تم ان کے ساتھ مصافحے کر رہے ہوتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اللہ ان کو ایسے عالی رتبے عطا فرماتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قبولیت کی گھڑی جمعے والے دن ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جمعہ کے دن جس میں اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ گھڑی بتائی نہیں ہے نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے، لوگوں نے اپنے طور پر انداز تخمینے بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہی قبولیت کی گھڑی ہو. تو جب آمین کہتے ہو تو دل کی گہرائی سے کہا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ ہم تیرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں، ہم قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تو نے ہمیں ہی مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے. اے اللہ ہم ہی ایمان والے ہیں، ہم تیرا حکم مانتے بھی ہیں، عمل بھی کریں گے. یا اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے اب بھی کبھی کبھی آپ نے، یہ ہماری نا کوئی تقریر کی محفل نہیں ہوتی، ایک قسم کی درس کی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہوں. کبھی مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے رمضان میں بھی، کبھی کبھی تراویح میں اتنا دل لگتا ہے، بے ساختہ رونا آ رہا ہے، بندے کا دل قرآن کی جانب اتنا متوجہ ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ تراویح ختم ہو گئی، خبر ہی نہیں ہوئی کہ اتنا وقت لگ گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دن بھر کی مصروفیات کی طرف اور اپنے فکرات میں لگا رہا اور تراویح ختم ہو گئی. یہ دونوں کیفیات ہر بندے کا مشاہدہ ہوگا، اگر کبھی غور کیا ہے، نہیں کیا تو کر کے دیکھیے گا. نمازوں میں بھی، عام نمازوں میں بھی آپ دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں اب بھی یہ جو اللہ کے گھر ہیں نا، یہاں پر اللہ کی بے شمار مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ بھی اللہ کا قرآن سننے کے لیے آتی ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب مسجد میں آؤ کچی پیاز لہسن کھا کے نہیں آؤ کہ تمہارے منہ کی اس بو سے اللہ کی ان مخلوقات کو بھی تکلیف ہوتی ہے. خوشبو لگا کر اچھے لباس میں اچھا حلیہ بنا کر اللہ کے گھر میں آنے کا حکم ہے. زندگی باقی تو انشاءاللہ حبل اللہ، اللہ کی رسی پر آئندہ بھی خطبات میں بات ہوگی. اللہ کرے کہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.